ہم سب کرتے ہیں 9 مئی کی مذمت. میں تو ساتھ میں بددعا بھی دیتی ہوں کہ جس نے 9 مئی کیا اللہ اسے آگے پیچھے کشتے ختم کر دے. آمین. جس نے 9 مئی کیا وہ میرا اپنا ہو یا میرا پرایا ہو، میرے حلقے کا ہو، میرے گاؤں کا ہو، میرے خاندان کا ہو، اللہ سب کو تباہ کرے. آمین. ہماری فوجی تنصیبات کوئی چیز نہیں ہوتی، پاکستانی تنصیبات ہوتی ہیں. یہ بلڈنگس میں بیٹھی بڑی حکومت پاکستان کی ہے، ریڈیو پاکستان حکومت پاکستان ہے. یہ عوام کے پیسوں سے بنتے ہیں، ہمارے پیسوں پہ ڈاکہ پڑا تھا. جن 250 حکومتی اور فوجی بلڈنگس پہ، گاڑیوں پہ جس سے بھی اٹیک ہوا تھا وہ PTI نے نہیں کیا تھا. ہم تو تھک گئے 1 سال سے کہہ کے کہ کمیشن بنائے جوڈیشل. ہم تو ویسے آپ کے دشمن ہیں PTI والے. آپ ججز کو بٹھا لیں، پولیس کو بٹھا لیں، فوج کو بٹھا لیں، MI کو بٹھا لیں، ISI، کس کو بٹھا لیں جو آپ کی مرضی ہے. امریکہ سے لوگ بلا لیں اور پتہ لگائیں کہ یہ جو باپردہ مرد تھے، ویسے تو مردوں کو پردہ کبھی نہیں دیکھا بٹ سب نے منہ بھی چھپایا ہوا تھا. اچھا پھر انہوں نے PTI کے جھنڈے بھی پہنے ہوئے، PTI کے کپڑے بھی پکڑے ہوئے. ہم تو ہمیں کسی نے میں نے تو نہیں پہنا ہو، سب کو پتہ ہے PTI سے مجھے ضرورت کیا ہے. ہم کو یہاں عمران خان سے تنخواہ نہیں لے گا، ہم اپنی مرضی سے ان کے ساتھ بیٹھے. ہم عمران خان پہ احسان نہیں کر رہے اور نہ پاکستان پہ احسان کر رہے. ہم اپنی مرضی سے اپنے ملک کے ساتھ کھڑے کیونکہ ہماری اور جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے. 2 پرائم منسٹرز، ایک یوسف رضا گیلانی اور ایک آپ کے جو انٹرم پرائم منسٹر تھے کاکڑ صاحب، انہوں نے ایک بات کی کہ جو اس ملک میں خوش نہیں ہے جانا ہے تو چلا جائے. آقا خان یہ بات نہیں کرتا. آپ سب اس کے ہیں، وہ آپ کا ہے. 9 مئی کے حوالے سے میں کچھ ایسی باتیں بتاؤں گی جو آپ لوگوں کو مجھ سے بھی زیادہ سمجھ ہوگی. جس طریقے سے خان کو لے کے گئے، یہاں سے پیچھے دربان سے پکڑا، ان کی جو دکھی ٹانگ تھی جس پہ 4 گولیاں چلوائی تھیں، اس کو لاتے اور ڈنڈے مار مار کے ان کو گاڑی میں لے کے گئے. اس بندے نے آواز تک نہیں نکالی. اس کو یہاں سے پیچھے سے پکڑا ہوا تھا. چوروں کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں اور جو آپ کا پکا سچا نیک مسلمان لیڈر ہے اس کے ساتھ آپ یہ کرتے ہیں. یہ ڈیزائن اس لیے ہوا تھا، یہ ڈیزائن اس لیے ہوا تھا کہ لوگ نکلیں، ورنہ عمران خان کو تمیز سے بھی آپ گرفتار کر سکتے تھے. بدتمیزی اس لیے کی تاکہ عوام کو غصہ آئے. اور کیوں نہیں آتا؟ آپ کے گھر میں بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ہم کوئی ہاتھ اٹھائے آپ برداشت کریں گے؟ اور مجھے تو یاد ہے کہ اس دن میں میڈیا پہ تھی اور مجھے لوگ برا بھلا کہہ رہے تھے کہ اسد عمر کدھر ہے، شاہ محمود قریشی کدھر ہے، فلانا کدھر ہے، فلانا کدھر ہے، پارٹیاں بھی کیوں نہیں نظر آ رہی. کارکن اس دن خود نکلا تھا، صرف کارکن نہیں پورا پاکستان اس دن نکلا تھا. کیونکہ اگر عمران خان محفوظ نہیں ہے تو میرے بھائی بہنوں یہ یاد رکھا آپ میں سے کوئی محفوظ نہیں ہے. اور میں نے پھر اس نے تقریر کی جو بڑے مزے کی میں نے کل دیکھی. 2-3 دن سے میرا چہرہ TV پہ نظر آ رہا ہے. ISPR صاحب نے کوئی تقریر کی ہے جس کو میرا نام نہیں لیا بٹ میرا شہریار افریدی اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے چہرے دکھائے ہیں کہ ہم انتشار پسند ہیں. اگر میں انتشار پسند اور ہمیں عوام نے لات مار دی ہے تو الحمدللہ. مجھے تو عوام نے 80,000 ووٹ دے کے جتوایا، 60,000 ووٹ کا مارجن دے کے. پتہ نہیں کس عوام کی بات کر رہے ہیں. میرا دل بھی دکھا. ISPR بھی ہمارا ادارہ ہے، پتہ نہیں ان کو کون یہ کاغذ لکھ کے دیتا ہے. ایٹ لیسٹ اپنے نمبرز اور فیکٹس کو چیک کر لیں. دوسری بات، انہوں نے میرا نام نہیں لیا جو بہت انٹیلیجنٹ کام کیا. میں نے اس دن تقریر کی تھی 9 مئی کو. میں نے کہا تھا کہ اگر خان کو اٹھایا، ان کی بیوی ان کو بہنوں پہ اٹیک کیا، کل کو مجھ پہ بھی کرے گی، میری والدہ پہ بھی کرے گی، آپ کی والدہ پہ بھی کرے گی. ایگزیکٹلی وہ ہوا. پچھلے 2 سال میں پہلے PDM کی حکومت، پھر ایک کیئر حکومت. ہمارے گھروں میں انہوں نے گھاوے بولے، ہماری عورتوں کی چادریں اتروائیں، لڑکیوں کو بالوں سے کھینچا، چپیڑی ماری عورتوں کو، مردوں نے عورتوں کو ماری، پولیس نے کھینچ کے لے کے گئے، کپڑے پھاڑے، گھروں میں گھسے. بیبی عمار عباد فاروق کا بیٹا 5 سال کا بچہ تھا، اس کو قتل کر دیا. کسی کو تو کیس. 9 فروری کو شانگلہ میں ہمارے 2 بچے مروا دیے صرف فارم 47 لینے گئے. ریحان زیب، کس نے مارا ریحان زیب کو؟ بڑا چینار میں ایک بام بلاسٹ کیا، 8 اہل تشہیر اساتذہ تھے، ان کو شہید کیا. اور وہاں کی جو اہل تشہیر کی کمیٹی تھی انہوں نے پتہ کیا کہا کہ ہم سنیز پہ کیس ہی نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کس نے کیا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب کے جانے کے بعد ڈرون اٹیکس بھی شروع ہو جاتے ہیں، دہشت گرد بھی، بارش کی ٹوپیاں آسمان سے برسی. کدھر سے آ رہی ہے دہشت گرد؟ ڈرون اٹیکس تو نہیں کہ جب 3 سال خان صاحب کی حکومت تھی، امن و امان تھا، نوکریاں بھی تھی، گزارا تھا، پیسے بھی تھے. شکر الحمدللہ، لوگ عزت اور حیا سے زندہ تو تھے نا.